بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر سے ہر روز بندے کے لیے آواز آتی ہے کہ انا بیت التراب، انا بیت الوحدہ، انا بیت الدور، انا بیت العقرب والحیہ، کہ اے ابن آدم مجھے نہ بھول جانا، میں مٹی کا ڈھیر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ قبر سے ہر روز ابن آدم کے لیے آواز آتی ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کہتی ہے کہ جب کوئی نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں اسے لٹایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے بھی انسان میرے اوپر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے تو عزیز اور مجھے پیارا تھا۔ جب تو میرے پاس آئی ہے تو میرا حسن سلوک کو دیکھ لے گا اور حتی النگاہ اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے اللہ کی نوازشات ہوتی ہے۔ جب کوئی بدکار گنہگار فاسق فاجر بندہ مرتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، جتنے بھی لوگ تھے جو میرے اوپر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں تو ہی میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین اور سب سے برا تھا۔ جب تو میرے پاس آئی ہے تو میرا جو ہے اخلاق کو اور میری جو ہے کردار کو دیکھ لے گا، اور قبر اس کے لیے اتنا تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک ہڈی پسلی کی ہڈی دوسرے ہڈیوں میں گھس جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی آپس کی جو پسلی کی ہڈیاں ہیں ایک دوسرے کے اندر یوں گھس جاتی ہے اور اسے یوں جو ہے اسے سکاڑتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر 70 اژدہے کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ اژدہا اللہ کے طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تو نے اللہ کے احکام میں اور اللہ کی حکم کو نافرمانی کی ہے، اس کی عبادت کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے مسلط کیا ہے تیرے اوپر، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج مجھے تجھ پہ جو ہے مسلط کیا گیا۔ اس کو پھر جو ہے اژدہا ڈستے رہتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ جب آپ قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو انتہائی روتے تھے، روتے روتے آپ کے ریش مبارک اور آپ کے جبہ مبارک تر ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، جب آپ اللہ کے رسول کے مجلس میں ہوتے تھے تو آپ جنت اور جہنم کے تذکرے پہ اتنا نہیں روتے تھے جتنا کہ قبر کے حالات اور قبر کو دیکھ کے روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، کہ آپ جانتے ہو کہ قبر ہی جو ہے پہلا گھاٹی ہے، اگر اس گھاٹی میں کوئی جو ہے بچ گیا تو آنے والی تمام گھاٹیوں میں وہ بچ جائے گا، اگر اس گھاٹی میں اس کی پکڑ ہو گئی تو آنے والی تمام گھاٹیوں میں اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پہ جو ہے اس کے لیے سختی ہے۔ تو اسی لیے قبر جو ہے انسان کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ قبر کی عذاب، قبر کی سختی بہت ہی بھیانک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں اگر مجھے خوف اور ڈر نہ ہوتا اس بات کا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں عذاب قبر کے بارے میں اللہ سے فریاد کرتا کہ اللہ تو عذاب قبر کی ایک جھلک میری امت کو دکھا دے اور سنا دے۔ اس بات کے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے اللہ سے دعا نہیں کی، ورنہ میں تمہیں عذاب قبر کا اللہ سے دعا کر کے سنا دیتا۔ تو میرے بھائیوں، عذاب قبر انتہائی خطرناک ہے، اس کے عذاب بہت ہی سخت ہے۔ جو عذاب قبر سے بچ گیا آنے والی تمام گھاٹیوں اور مرحلوں میں بچ گیا، جو عذاب قبر میں پھنس گیا آنے والے تمام گھاٹیوں میں پھنس جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے عذاب قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ کے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری زندگی، آخرت کی زندگی ہماری بن جائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔